پودے لگانا کیسا ہے؟ بارش کا موسم آ رہا ہے، کیا پودا روپن کر سکتے ہیں؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، مسند احمد کی حدیث نمبر 27506 اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1552، ان دونوں کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بھی کوئی پودا لگاتا ہے، کوئی درخت لگاتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، تو اس پودے سے، اس درخت سے، اس فصل سے جو انسان یا جو پرندہ، جو چرندہ جو بھی فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے اس کے پھلوں سے، چاہے اس کے پھولوں سے یا اس کے سائے سے، جو بھی کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس پودے اور درخت لگانے والے کے لیے، اس فصل کرنے والے کے لیے اس کے بدلے میں صدقے کا ثواب ہوا کرتا ہے۔ لہذا پودا روپن کرنا بہت اچھی بات ہے۔ حکومت بھی اس پر ابھارا کرتی ہے کہ پودے لگائے جائیں تاکہ اچھی صاف شفاف آکسیجن ہمیں حاصل ہوتی رہے۔ دوسرا سوال ایک دوست کی جانب سے یہ آیا کہ کیا ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کی قبریں قبرستان میں قریب بنوا سکتے ہیں؟ دادا دادی کو اور اسی طرح چچا وغیرہ کو ایک ہی جگہ قبرستان میں قریب دفنا سکتے ہیں؟ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے گھر کے اور قریب کے رشتہ داروں کو قبرستان میں ایک جگہ دفن کر دینا صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ الگ الگ جگہوں پر، دور جگہوں پر دفن کرنے میں بسا اوقات پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایصال ثواب کے لیے پہنچنا اور ہر ایک کی قبر تک رسائی ہونا یہ مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیے، حدیث شریف میں بھی ہے، جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن کیا تو ایک پتھر ان کی قبر پر نشانی کے طور پر لگوا دیا اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہے تاکہ قبر کی پہچان رہے اور میں اپنے اعزاء اقرباء کو ان کے قریب دفن کروں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم کو تقریباً 1.5 سال کی عمر میں جن کی وفات ہوئی تھی تو ان کے قریب دفن فرمایا۔ ایک سوال ایک دوست کی جانب سے یہ آیا کہ منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کیا آپس میں ایک دوسرے سے فون پر بات چیت کر سکتے ہیں؟ کیا ملاقات کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منگنی کے بعد بھی لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں، اور اجنبی لڑکے کا اجنبیہ لڑکی سے بات چیت کرنا وہ ناجائز ہوتا ہے۔ ہاں، اگر شدید درجے کی ضرورت ہے اور بقدر ضرورت بات کی جائے تو وہ ایک الگ بات ہوا کرتی ہے، ورنہ تو اجنبیہ لڑکی سے بات چیت کرنا جائز نہیں ہوا کرتا ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ منگنی ایک نکاح کا وعدہ ہے، منگنی کوئی نکاح نہیں ہے، لہذا منگنی کے بعد لڑکا لڑکی کا بات چیت کرنا، آزادانہ ایک دوسرے سے ملنا، ملاقاتیں کرنا اور تنہائی میں ملنا یہ حرام ہے۔ اور تنہائی میں ملاقات کے نتیجے میں اگر آپس میں ہم بستری ہو جاتی ہے تو یہ حرام ہے اور زنا کے حکم میں، اور اگر اس ہم بستری کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بچہ حرامی شمار ہوگا، حرام کا کہلائے گا۔ لہٰذا ایسے دوستوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اگر منگنی کے بعد رہنا، برداشت کرنا یہ مشکل ہوتا ہو تو ایسی صورت میں انہیں نکاح کر لینا چاہیے۔ ایک دوست کی جانب سے سوال یہ آیا، کیا حج فرض ہونے کے لیے شادی شدہ ہونا یہ شرط ہے؟ کیا غیر شادی شدہ پر حج فرض نہیں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے شادی شدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب انسان کے پاس اتنا مال ہو کہ آنے جانے کا وہ خرچ برداشت کر سکتا ہے، اپنے گھر والے جن کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہے ان کا نفقہ برداشت کر سکتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر حج فرض ہو جائے گا، اس کے لیے شادی شدہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک دوست نے یہ سوال کیا کہ فرض نماز کی تیسری رکعت میں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لی تو کیا سجدہ سہو واجب ہوتا ہے یا نماز ویسے ہی
ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 3 یا 4 رکعت والی جو فرض نماز ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، مغرب ہے، ان میں تیسری یا چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا آیت نہ ملانا یہ سنت ہے، واجب نہیں۔ لہذا اگر کسی شخص نے فرض نماز کی تیسری یا چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لی یا کوئی آیت پڑھ لی تو مفتیٰ بھی قول کے مطابق اس شخص پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ یہ چند سوالات جو ہمارے پاس آئے، ہم نے ان کے جوابات آپ کی خدمت پیش کیے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو سوال آپ کے ذہن میں ہو ڈسکرپشن میں آپ وہ سوال لکھ کر پہنچائیں، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔